ہمارے استاد کی جو یہ ضد ہے نا کہ میرے سٹائل میں میری پسند کے مطابق میرے دیے گئے ٹائم فریم میں تم یاد کرو، اسے مریض بننے سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ بچہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نارمل جیسا نہیں ہے پر ایب نارمل نہیں ہے۔ ہمیشہ نارمل کو اپوزٹ ایب نارمل نہیں ہوتا، الٹرا نارمل بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو اس بچے کے ساتھ صرف کھیلنے بھیجیں جو پنجابی بولتا ہے، وہ واپسی میں پنجابی بولے گا، وہ ووکیبلری سن کے آئے گا، وہ بولے گا۔ آپ انگریزی سنوا دیں، وہ انگریزی بولے گا۔ انٹریکشن میں سنوانی ہے، ایسے لیکچر نہیں سنوانا اس کو۔ یوز سے رول سکھائیں، رول سے یوز نہیں سکھائیں۔ اور چھوٹی کلاس کے بچے بوتلیں سامنے رکھ کے ایسے کر کے چھٹی کے بعد آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ چھوٹا بچہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا، اس میں زندگی ہوتی ہے، ہم تو مار چکے ہیں نا، وہ فیئر لیسنس ہوتی ہے اس میں، وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ بلینک سلیٹ پہ نہیں ہم پیدا ہوتے۔ چھوٹا بچہ نا اونچا سوچتا ہے، بول کے سوچتا ہے، اس کے منہ بند کرانے کا مطلب ہے اس کے کریٹو پروسیس کا قتل کرنا۔ چھوٹا بچہ کیوریس ہوتا ہے، سوال پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اگر وہ ہائپر ایکٹیو ہے تو وہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کو بٹھائیں گے تو وہ نفسیاتی طور پہ ٹوٹ جائے گا۔ کریٹیوٹی ہوتا ہے دیے گئے نالج سے نیا نالج کریٹ کرنا، دیے گئے رول سے نئی ایگزامپلز بنانے کے قابل ہونا، دیے گئے علم سے نیا علم پھوٹے۔ وہ پڑھتے ہیں، وہی آگے سنا دیتے، وہ آگے سنا دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ اور کیوریوسٹی کی فوتگی کی یہ علامت ہے کہ پورے ہال میں کوئی آدمی سوال ہی نہیں کرتا۔ بچے سے یہ ضد کرنا کہ وہ والا جملہ جو میں نے بورڈ پہ لکھا تھا وہ کہاں ہے۔ اب ایک جملہ سنیں، چھوٹے بچے نا، بعض کو ڈسلیکسیا ہوتا ہے، بعض کا انٹلیکچوئل ڈیلے ہوتا ہے، بعض کے پاس وربل انٹیلیجنس نہیں ہوتی، خاص طور پہ جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ پھر ہم اس پہ نفسیاتی تشدد کرتے ہیں۔ میں بچے کے ٹیچر سے بات کرنے گیا، مجھے بڑا دکھ ہوا، اس نے مجھے کہا آپ کو نہیں پتا، میں نے سب کر کے دیکھ لیا، 2 ہفتے پڑھایا تھا اس نے، سب کر کے دیکھ لیا، یہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس کو میں نے اس بچے کے ویلاگ نکال کے دکھائے، میں نے کہا یہ بچے کی ویلاگ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر، کی کریٹیوٹی دیکھیں۔ وہ بچہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نارمل جیسا نہیں ہے پر ایب نارمل نہیں ہے۔ ہمیشہ نارمل کو اپوزٹ ایب نارمل نہیں ہوتا، الٹرا نارمل بھی ہوتا ہے۔ ایب نارمل کا مطلب ہے کہ اگر آپ جو نارمل نہیں ہے اسے ایب نارمل کہہ رہے ہیں تو یونیک انسان کون ہوتا ہے؟ وہ نارمل جیسا نہیں ہوتا۔ میری آپ اس بارے میں غور کیجئے گا، صرف نوٹ فرما لیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پروڈکٹیوٹی اینڈ کریٹیوٹی۔ کریٹیوٹی ہوتا ہے دیے گئے نالج سے نیا نالج کریٹ کرنا، دیے گئے رول سے نئی ایگزامپلز بنانے کے قابل ہونا، دیے گئے علم سے نیا علم پھوٹے۔ وہ پڑھتے ہیں، وہی آگے سنا دیتے، وہ آگے سنا دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ اور کیوریوسٹی کی فوتگی کی یہ علامت ہے کہ پورے ہال میں کوئی آدمی سوال ہی نہیں کرتا۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ ایسے ہی ہے، سارے بیٹھے رہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جو پڑھا دیں۔ چھوٹے بچے کو ساتھ بٹھا کے دیکھیں، ہر بل بورڈ پہ پوچھے گا پاپا یہ کیا ہے، پاپا یہ کیا ہے، آپ اسے کہتے ہیں زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ چھوٹا بچہ نا اونچا سوچتا ہے، بول کے سوچتا ہے، اس کے منہ بند کرانے کا مطلب ہے اس کے کریٹو پروسیس کا قتل کرنا۔ چھوٹا بچہ کیوریس ہوتا ہے، سوال پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اگر وہ ہائپر ایکٹیو ہے تو وہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کو بٹھائیں گے تو وہ نفسیاتی طور پہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت سارے عوامل ہیں چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے بڑے حساس معاملے میں، یا پڑھائیں یا نہ پڑھائیں تو پھر بہت بڑے پیشنس کے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں میں پہلے لکھ دیتا ہوں، بار بار آنی ہوتی، بہت بڑے پیشنس کے ساتھ پڑھائیں۔ اور ہمارے استاد کی جو یہ ضد ہے نا کہ میرے سٹائل میں میری پسند کے مطابق میرے دیے گئے ٹائم فریم میں تم یاد کرو، اسے مریض بننے سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا، ان میں سارا کچھ ہوتا ہے، کانفیڈنس نہیں ہوتا، اور جس میں کانفیڈنس نہیں ہے وہ پبلک لائف میں نہیں کامیاب ہوتا۔ اور ریڈی والے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا یار یہ خراب ہے چینج کر دو، اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے یہ بھی مجھے ڈانٹے گا۔ میں ایک اسکول میں گیا، میں بچے کے قریب جا رہا تھا تو وہ ایسے ہو رہا تھا، میں تو مارنے نہیں جا رہا تھا، وہ ایسے کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں ڈر چلا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ ہمیں مار پڑی تھی تو ہم یہ بن گئے، اول تو ہم بنے کیا۔ دوسری بات، مذہب اور سائنس کا جو ایویڈنس ہے وہ اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا کہ 8 سال کے، اب یوں سوچیں کہ جس آدمی کو نماز فرض نہیں کی گئی 7 سال کی عمر سے پہلے، اور اس کے لیے سختی یا مارنے کے عمل نہیں ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے مجھ سے، اس کو پی جی میں ضد کرنا کہ تم ایف سیدھا نہیں لکھتے تو تمہیں میں سونے نہیں دوں گی، آپ بہت بڑے لیول پہ تشدد۔ آپ دنیا کے ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں، ریسرچ پڑھ لیں، جان ہالٹ کی کتاب ہے ہاؤ چلڈرن فیل، جو پروسیس اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں الحمدللہ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بچے فیل ہوتے ہیں۔ میں ایک اسکول میں گیا، چھوٹی کلاس کے بچے بوتلیں سامنے رکھ کے ایسے کر کے چھٹی کے بعد آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ چھوٹا بچہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا، اس میں زندگی ہوتی ہے، ہم تو مار چکے ہیں نا، وہ فیئر لیسنس ہوتی ہے اس میں، وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ بلینک سلیٹ پہ نہیں ہم پیدا ہوتے، ہماری فطرت میں کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں، جیسے فلاما فجورا و تقوا، اسی طرح ہماری فطرت میں کیوریوسٹی ہے، ہماری فطرت میں انکیوزیٹیونیس ہے، وہ تو ہمیں پھر بڑے اچھے طریقے سے ختم کی گئی ہے، اور ایک بور انسان اس میں سے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ انسان اور بوریت میں نہیں مانتا، یہ بوریت بڑی مشکل سے وہ بنے ہیں جو وہ بنے ہیں، مطلب اس کو بنایا گیا ہے۔ آپ تھوڑا سا یہ کام کریں، اب میری بات پہ ایگری نہ کریں، آپ ریسرچ اوپن کریں، آپ اس کی سٹڈیز پڑھیں، اور آپ یہ دونوں فارمولے اپلائی کر کے دیکھیں۔ سارے بڑے بڑے کام ٹیچر کے، جس طرح تارے زمین میں ایک ٹیچر کا رول دکھایا گیا ہے، جان ہالٹ ایک ٹیچر تھا، اس کے لیکچر پڑے ہوئے یوٹیوب پہ، ڈائریکٹ سنیں جا کے کہ کون سا بچہ لرن کرتا ہے، اس کے فیچر کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ یوں سمجھ لیں، بچے کی نیچرل کیوریوسٹی کا تحفظ میں نے کرنا ہے،
اس کے بعد دوسری بات کہ جو 7-8 سال کی عمر ہے نا، اس میں دو طرح کی چیزیں سیکھنے کے لیے بچے کا دماغ بڑا کنڈیوسو ہوتا ہے، لینگویجز اور میتھمیٹکس. اب وہ اگر پڑھائی لکھائی والا میتھ نہیں کرتا تو بات چیت والا میتھ کرا لینا. آپ پوچھے چیئرز کتنی ہیں، پنکھے کتنے ہیں، کہاں پنکھا نہیں ہے، ہزار سوال ہوتے ہیں. لینگویجز جتنی بچے کو سکھانی ہے اتنی سنوائیں. 7-8 تک وہ سیکھ جاتا ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے، وہ میرا چھوٹا بچہ ہے، آپ کے گھر بھی ہوں گے، ظاہر ہے میں نے کوئی الگ تو نہیں رکھا ہوا، وہ اگر پنجابی سنتا ہے دادی اماں سے، دادا ابو سے یا آپ سے، اور اردو بھی اسکول میں سنتا ہے، اس کو آپ بتاتے ہیں یہ لفظ پنجابی کا ہے یہ اردو کا ہے، پر اس سے پوچھ کے دیکھ لے، اسے پتا ہے یہ پنجابی کا ہے یہ اردو کا ہے. اور وہ کارٹون اگر دیکھتا ہے ماشا بیئر وغیرہ تو وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا یہ ہندی کا ہے. آپ بچے کی فطرت کو سمجھیں، وہ خود فرق کرتا ہے لینگویجز میں، خود فرق کرتا ہے، وہ خود جملے ابزارب کرتا ہے. آپ ایک جملہ سنیں، کیا بچے نے کبھی وہ جملہ بولا ہے جو اس نے کبھی بھی نہ سنا ہو؟ بولتے ہیں. آپ نے صحیح دیکھا ہے، چھوٹے بچے وہ کنسٹرکشن کریں گے جو ہم نے گھر میں بولی ہی نہیں. چھوٹا بچہ وہ پروننسیشن بولے گا جو سنی ہی نہیں. اس اللہ تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل رکھا ہے. نام چامسکی نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے کہ کریٹیوٹی کیا ہے انسان میں لینگویج کے حوالے سے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوگی بیہیویئرزم سے کہ یہ جملے یاد کر لو، کل انہی جملوں کا ٹیسٹ ہوگا. وہ یوں ہوتا ہے کہ یہ ایک ورڈ ہے، آپ اپنے کانٹیکسٹ میں استعمال کریں. اگر آپ نے تھرو ورڈز پڑھانا ہے تو ورڈ شوڈ بی اپلائی ٹو اے کانٹیکسٹ اور اٹ شوڈ بی ڈرائیوڈ فرام اے کانٹیکسٹ. یعنی آپ کو کوئی سچویشن جو ملی ہے کہ جس میں آپ کانٹیکسٹ کے بغیر لینگویج استعمال کریں. سو آپ سوچیں تو صحیح. ایک دفعہ اسپیکر بھی تو کانٹیکسٹ ہی ہوتا ہے. بچے کے ساتھ سب سے قیمتی چیز ہے کانورسیشن. کانورسیشن سے اس میں انٹلیکچوئل ڈیپتھ آتی ہے. یہ قیمتی چیز ہے کہ بچے کے سوالوں کو سنیں، بچے کے تھوڑے بہت ادھم کود کو ایکسیپٹ کر کے ساتھ لے کے چلیں. بچے کو فکس جگہ پہ بٹھائیں گے تو برین ایکٹیویٹی رکتی ہے اس کی. بچے کو اونچا بولنے سے روکیں گے تو اس کا تھنکنگ پروسیس رکتا ہے. تو بچے کو انوالو کرنے والا ٹیچر میں بہت فلیکسیبلٹی ہو، کوگنیٹو فلیکسیبلٹی بھی ہو، مزاج کی فلیکسیبلٹی بھی ہو، اور اس کے بعد اس کی بچوں میں دلچسپی بھی ہو. بچہ ایک پوری یونیورسٹی ہوتا ہے اور بچے سے جواب لینے کی کوشش کریں پہلے اپنا دینے کی بجائے. بچہ آپ کو حیرت میں ڈالے گا، وہ ہم سے ڈرا ہوا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں غلط بولوں گا. اس کی اینگزائٹی لیول کلاس میں بڑھی ہوئی ہے. آپ کلاس میں شوق کو میکسیمائز اور فیئر کو منیمائز کریں چھوٹے بچے کی کلاس، اور پھر آپ ریزلٹ دیکھیں. ساری باتیں کرے گا جس لینگویج میں کروائیں گے. آپ اپنے بچے کو اس بچے کے ساتھ صرف کھیلنے بھیجیں جو پنجابی بولتا ہے، وہ واپسی پہ پنجابی بولے گا. وہ ووکیبلری سن کے آئے گا، وہ بولے گا. آپ انگریزی سنوا دیں، وہ انگریزی بولے گا. انٹریکشن میں سنوانی ہے، ایسے لیکچر نہیں سنوانا اس کو. بات چیت، ایکٹیویٹی، گرامر. جیسے جیسے اس کو وہ بولنا شروع کرے گا تو اس کو اینالائز کروائیں کہ دیکھو بیٹا شوڈ کا یہ استعمال ہوتا ہے، یہ اظہار ایم کا استعمال ہوتا ہے. یوز سے رول سکھائیں، رول سے یوز نہیں سکھائیں. مجھے بتائیں، اچھا آپ مجھے بتائیں یوز پہلے آتا ہے کہ رول پہلے آتا ہے؟ جب لینگویجز بنی استعمال پہلے ہوتا ہے تو رول آتے نا. آپ نے اردو کا استعمال پہلے سیکھا، رول پہلے سیکھے. رول ابھی بھی نہیں سیکھے، استعمال ہو رہا ہے نا. تو استعمال نیچرل پروسیس سے سکھائیں. ہاں جب میں بات کروں گا نا کہ لینگویج کے نالج کیسے سکھاتے، اس میں یہ ہے گرامر کیسے پڑھائیں، وہ کیسے. میں نے گرامر کو آج نہیں چھیڑا، صرف میں نے اسکلز کے اوپر بات کی.